مصطفیٰ میں جو زخم برداشت کیے جاتے ہیں وہی اصل ایمان کی زندگی ہے. آپ کو پتا ہے بلال حبشی کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کھائے ہوئے زخموں کے بعد سیدنا عمر کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ حضرت عمر امیر المومنین ہے، وقت کے وہ امیر، وہ خلیفہ قیصر و کسریٰ جس سے کانپتے ہوں، اور حضرت عمر جب کبھی گلی سے گزرتے تھے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے. درہ ہمیشہ کندھے پر ہو. اس امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں. بلال حبشی کو جب پکارتے تھے تو یوں کہتے یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے. بلال حبشی کہتے آپ ایسا نہ کہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ رسول اللہ ہیں، آپ مجھے سیدنا کہہ کر پکارتے ہیں. عمر ابن خطاب کہتے تھے بلال وہ جبہ تو اٹھاؤ جو تم نے مصطفیٰ کریم کی محبت میں زخم کھائے ہیں، وہ پیٹ تو دیکھوں میں جو انگاروں پر سونے کی وجہ سے گل چکی تھی. مکہ والے انگاروں پر جو سلاتے تھے، گرم ریت پر سلا کر جو سل رکھتے تھے. حضرت بلال حبشی سے حضرت عمر یہ تقاضا کرتے کہ آپ جبہ اٹھاؤ میں ان زخموں کو بوسہ تو لوں. آپ نے جو کیا ہے تو جانتے ہو بلال حبشی کیا کہتے تھے عمر ابن خطاب کے پاس؟ یہ واقعہ تو میں بتا رہا ہوں، بہت سنا ہے، بہت پڑھا، لیکن جب یہ میں نے پڑھا حضرت بلال یہ کہتے ہیں اے امیر المومنین کیا بات کرتے ہیں، ہم نے کون سے زخم کھائے؟ جب حضور کا چہرہ دیکھ لیتے تو کوئی زخم یاد ہی نہیں رہتا تھا، کوئی زخم یاد نہیں رہتا تھا. یہی ایمان ہے جس کا ہمیں بھی آج یہاں پر اظہار کرنا ہے اور اقرار کرنا ہے اور تجدید کرنا ہے اس بات کی کہ مصیبتیں آئیں گی میرے عزیزو. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، امام ترمذی نے بیان فرمایا اور ابن حبان نے لکھا ہے. ایک صحابی آئے حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے تو. توجہ، سوچ لے کیا بول رہا ہے. لبیک پکارتے ہو نا، بہت تیز پکارتے ہو، سوچ لو پکارنے سے پہلے، سوچ لو. حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے. انہوں نے پھر کہا واللہ انی لاحبک یا رسول اللہ، قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول بہت زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے. پھر انہوں نے کہا قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا سوچ لے کیا بول رہا ہے 3 بار. انہوں نے پھر وہی جملہ کہا تو میرے آقا کا جملہ سنو. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو فرماتے ہیں فَأَعِدَّ لِلْفَقَرِ، تو پھر اب محتاجی کے لیے تیار ہو جا، فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جا. حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے فقر کا مطلب سمجھتے ہو؟ غربت، فاقہ کشی. حضور فرماتے ہیں اس کی طرف ایسے آتا ہے جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے پہاڑ کے اوپر سے جیسے پانی بہتا ہے اتنی تیزی سے مصیبتیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں، اتنی تیزی سے جو یہ دعویٰ کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ صرف نعروں کا کام ہے؟ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ سوال، سب سے مشکل سوال یہ ہے اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ کون سا مشکل سوال ہے ہمارے لیے؟ تو ابھی کہوں تو 2 ہاتھ اٹھا دے، سب ہاتھ بھی اٹھا دے، چہرہ بھی اٹھا دے. اگر پوچھا جائے آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں، سب کہیں گے. لیکن ابو بکر شبلی جو غوث پاک کے دادا پیر ہیں فرماتے ہیں میرے لیے سب سے مشکل سوال ہے. پوچھا گیا کیوں مشکل سوال ہے؟ کہتے ہیں اگر اس کے جواب میں نے نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا، اگر میں نے کہہ دیا محبت نہیں کرتا تو ایمان ہی چلا گیا، اگر ہاں کہہ دوں تو میرے اعمال مجھے کوستے ہیں، کہاں تیرے عمل، کہاں تیرے محبوب کے عمل.